عالیہ خریداری کے بعد گھر واپس آئی اور گیٹ پر کھڑی ابھی کال بیل بجا رہی تھی کہ ایک بچی آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، 2 ڈھائی سال کی بےحد پیاری بچی آنکھیں بند کیے اس کی ٹانگوں سے لپٹے روتی ہوئی مما مما کی رٹ لگائے ہوئی تھی۔ ارے بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ عالیہ نے ہاتھ میں پکڑے شاپر زمین پر رکھے اور جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے، کہاں رہتی ہو؟ تبھی برابر والے بنگلے کے گیٹ سے ایک نوجوان تیزی سے ان کی طرف آیا۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا، چلو گھر چلو۔ اس نے بچی کو لینے کی کوشش کی۔ ماما بچی سکتے ہوئے بولی، پہلے گھر تو چلو۔ اس نے بمشکل بچی کو اپنی گود میں اٹھایا۔ عالیہ استفہامیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سوری اس نے آپ کو تنگ کیا، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، عالیہ بولی، یہ میری بیٹی ہے، 2 مہینے پہلے میری بیوی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، تب سے یہ بری طرح اپسیٹ ہے۔ آپ میں شاید اسے اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہوگی تبھی یہ آپ سے لپٹ گئی۔ اس نے بتایا۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے، عالیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ بچی کو لیے اندر چلا گیا۔ گھر آ کر بھی عالیہ کافی دیر گم سم سی رہی۔ ایسے ہی المیے سے تو وہ بھی گزری تھی، ایسا سانحہ جس نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ سارا دن بچی کا روتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ رات میں بھی اسے بار بار اس کا ہی خیال آتا رہا۔ دوسرے دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جب گیٹ پر ماما ماما کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ سب کام چھوڑ کر تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول دیا۔ بچی اپنے دونوں ہاتھوں سے گیٹ پیٹتے ہوئے ماما کی رٹ لگائے ہوئی تھی۔ عالیہ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ تبھی برابر والے بنگلے سے وہ نوجوان نکل آیا۔ سوری یہ آج پھر آپ کو تنگ کرنے آ گئی، وہ بولا۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، عالیہ نے کہا۔ دراصل آپ اور اس کی ماں کی صورت میں بہت مشابہت ہے، اسی وجہ سے یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر اس وجہ سے اسے کچھ تسکین مل جاتی ہے تو یہ تو اچھا ہے، عالیہ بولی۔ لیکن یہ بھی تو اچھا نہیں کہ یہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ نہیں یہ ننھی سی بچی مجھے بھلا کیا ڈسٹرب کرے گی، مجھے اس کے دکھ کا پوری طرح اندازہ ہے، عالیہ نے کہا۔ آؤ کومل بیٹا گھر چلو۔ اس نے بچی کے لینے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ نہیں، بچی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ آپ اسے تھوڑی دیر میرے پاس رہنے دیں، ہو سکتا ہے اس طرح اس کی تسلی ہو جائے، عالیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بعد آ کر اسے لے جاؤں گا۔ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ عالیہ اس کو گود میں اٹھائے اندر آ گئی اور اس کے آگے کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا۔ یونس اور عاطف کے بچے بھی آ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ وہ بھی قریب ہی بیٹھ کر بچوں کے ساتھ کھیل میں حصہ لے رہی تھی۔ کومل کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ اسے بار بار ماما کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نیند کی شدت سے اس نے 1-2 بار چپکی سی لی اور پھر کھلونوں کے ڈھیر پر ہی بے خبر سو گئی۔ سوتے میں اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ عالیہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اٹھا کر اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نوجوان اسے لینے آ گیا۔ وہ بہت آرام سے سو رہی ہے، عالیہ نے بتایا۔ وہ رات بھر بہت ڈسٹرب رہی ہے اس لیے اب اسے نیند آ گئی ہوگی، اس نے بتایا۔ وہ بہت بڑے سانحے سے گزر رہی ہے، اس کے صدمے کو کم ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا نا، عالیہ نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کس طرح اس کے صدمے کو کم کروں۔ نفسیاتی معالج کو بھی دکھایا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ گہرے صدمے کی وجہ سے اس کے دماغ کو شاک لگا ہے، یہ آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی، وہ بولا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، وقت بڑے بڑے گھاؤ منمل کر دیتا ہے، اس کا گھاؤ بھی کسی وقت بھر ہی جائے گا، عالیہ نے کہا۔ اس کو اپنے اوپر بیتے سانحے کا خیال آ گیا تو دل میں درد و کرب کی لہر سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ بولا۔ عالیہ اسے اندر لینے چلی گئی۔ پھر بے خبر سوتی کومل کو لا کر اسے دے دیا۔ شکریہ، وہ کومل کو لے کر چلا گیا۔ اگلے 2 دن کومل نہیں آئی تو عالیہ کو اس کی طرف سے بے چینی سی لگی رہی۔ تیسرے دن اس نے خود ہی برابر والے گیٹ پر جا کر کال بیل بجا دی۔ ملازمہ نے آ کر گیٹ کھول دیا اور عالیہ کو ساتھ لے کر اندر آ گئی۔ کومل اپنے بیڈ پر ٹیڈی بیئر کو چمٹائے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ عالیہ پر نظر پڑتے ہی وہ ماما ماما کہتی ہوئی اٹھی اور عالیہ سے لپٹ گئی۔ ماما آپ آ گئیں، اس کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ ہاں، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئیں، عالیہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ اس کو کل سے بخار ہے اور شہزاد میاں نے کہا ہے کہ اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیا جائے، ادھیڑ عمر ملازمہ نے بتایا۔ اچھا، اس کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے، عالیہ نے پوچھا۔ ہاں، میں اس وقت سے ان کے ہاں ملازم ہوں، جب اس کے بابا شہزاد میاں بہت چھوٹے تھے ان کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، جب وہ بڑے ہوئے تو خالہ زاد سے ان کی شادی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی اور کومل ان دونوں کے گلے کا ہار تھی۔ وہ سارا وقت اپنی ماما سے چمٹی رہتی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
کار کے ایکسیڈنٹ میں ہی بیبی جی فوت ہو گئیں، تب سے یہ آدمی اور کومل دونوں ہی بہت رنجیدہ ہیں۔ کومل گھر کی ہر چیز کو دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ تب ڈاکٹر کے مشورے پر شہزاد میاں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا کہ شاید نئے گھر میں ماں کی یاد میں کچھ کمی آ جائے۔ ابھی 10 دن ہوئے ہیں ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے، ملازمہ نے عالیہ کے قریب بیٹھ کر بہت دھیمی آواز میں بتایا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا صدمہ! عالیہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اچھا بیٹا، تم اپنے کھلونوں سے کھیلو، میں چلتی ہوں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ بولی، نہیں نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ آپ میری مما جیسی ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بول دی۔ عالیہ سے لپٹ گئی تو وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ کومل نے اسے اپنے کھلونے دکھانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد کار کے ہارن کی آواز آ گئی۔ بابا آ گئے، وہ خوشی سے بھرپور آواز میں بولی۔ ملازمہ نے جا کر گیٹ کھول دیا۔ شہزاد اندر آئے تو عالیہ کو بیٹھے دیکھ کر ان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آخرکار اس نے آپ کو بلا ہی لیا، وہ کومل کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، میں خود ہی آئی ہوں۔ یہ 2 دن سے آئی نہیں تھی تو مجھے فکر سی ہونے لگی تھی، عالیہ نے بتایا۔ میں نے ہی منع کیا تھا، وہ بولے۔ کیوں؟ عالیہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اگر اس کو آپ کی عادت پڑ گئی تو پھر آگے ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی، وہ بولے۔ عالیہ خاموش رہی۔ کیا کہتی بھلا؟ بس بوجھل دل لیے وہاں سے آ گئی۔ پھر 2 دن تک کومل نہیں آئی تو عالیہ سے رہا نہیں گیا اور اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر چلی آئی۔ اس کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، آپ کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، عالیہ نے کہا۔ اب ٹھیک ہو جاؤں گی، کومل اس کے گلے لگ گئی۔ کافی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد عالیہ گھر واپس آئی تو گھر میں افراتفری کا سماں تھا۔ نویرا اور یونس پریشانی کے عالم میں تھے۔ ان کا بڑا بیٹا عدنان حلق پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بڑا سا گومڑا پڑا ہوا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ یہ گومڑا کیسے پڑ گیا؟ عالیہ اسے پچکارتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سائیکل سے گر گیا تھا، عدنان نے بتایا اور رونا بند کر کے عالیہ کی گود میں چڑھ گیا۔ ابھی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ گھر کے بچوں کو چھوڑ کر اس غیر بچی کی تیمارداری میں لگی ہوئی ہیں، یونس کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ بن ماں کی بچی ہے یونس، عالیہ نے کہا۔ سارے جہاں کا درد آپ ہی کے جگر میں ہے، نویرا طنزیہ انداز میں ہنسی۔ عالیہ چپ رہی۔ کچھ دیر کے لیے آپی چلی گئی تو یہ سب ہو گیا۔ سوچتی ہوں کہ جب آپی کی شادی ہو کر چلی جائیں گی تو کیا ہوگا، نویرا فکر مند انداز میں بولی۔ تم خود سنبھالنا بچوں اور گھر بار کو، یونس نے کہا۔ نہیں بھائی، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ نواز بھائی پاکستان واپس آ چکے ہیں اور وہ کسی بھی دن اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کر دیں گے۔ بیچاروں نے بہت لمبا بن باز کاٹا ہے، یونس نے کہا۔ ہاں، یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر داماد بن جائیں، نویرا بولی۔ ان کو گھر داماد بننا ہوتا تو پہلے ہی بن جاتے، اتنا طویل عرصہ انتظار میں کیوں کاٹتے، یونس نے کہا۔ مجھے تو آپی کے چلے جانے کے خیال سے ہی ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ میں اور بچے تو ان کے عادی ہو گئے ہیں، ان کے بغیر تو بچے بھی نہیں رہیں گے، نویرا نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، یونس بولا۔ پھر کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا، نویرا نے کہا۔ عالیہ عدنان کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور یونس اور نویرا سوچ و بچار میں ڈوب گئے تھے۔ نواز کو پاکستان واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کو محکمے کی طرف سے 2 سال کے لیے بھیجا گیا تھا۔ واپس آنے کے بعد اس کا عہدہ بھی بڑھ گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے فون پر عالیہ کو ساری صورتحال بتائی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، آپ کی واپسی تک میرا کارواں بھی اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکا ہوگا۔ 4 مہینے پہلے خالہ کو فالج ہو گیا تھا تو وہ بستر سے جا لگیں۔ نور کی بات پکی ہو گئی تھی اور اس کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ خالہ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ نواز کے واپس آتے ہی وہ فوراً نواز اور نور کی شادی کر دیں گی۔ نواز کے دل میں خوشیوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ طویل اور صبر آزما مراحل سے گزر کر انہیں اب اپنی منزل سامنے نظر آ رہی تھی۔ خالہ بیماری کی وجہ سے حیدرآباد آنے سے قاصر تھیں۔ آسماں شادی کے بعد سعودی عرب چلی گئی تھی، لہٰذا خالہ نے نواز سے کہہ دیا کہ وہ حیدرآباد جا کر یونس اور عاطف سے شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اب جلد از جلد بہو گھر آ جائے۔ نور کی رخصتی کے بعد ویسے بھی انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، بس اب اپنی دلہن کو لے کر آ جاؤ، نصرت خالہ نے کہا۔ ارے امی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ نواز بھائی بس اکیلے ہی جا کر دلہن کو لے آئیں گے، ہم سب باجے گاجے کے ساتھ جا کر اپنی بھابھی کو لے کر آئیں گے، اپنے سارے ارمان پورے کرنے کا وقت آ رہا ہے، نور ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں تو ہمیں سارے ارمان پورے کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا، نواز بھی ہنستے ہوئے بولا۔ آج کل اس کے دل میں خوشیوں کے پھول سے کھلے رہتے تھے۔
جسے پانے کے لیے اس نے اتنا طویل سفر طے کیا تھا، اب وہ جلد ہی اسے پا لے گا۔ یہی خوش کن تصور اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچائے رکھتا تھا۔ حیدرآباد آنے سے پہلے اس نے سوچا کہ عالیہ سے فون پر بات کر کے اپنی آمد اور اپنے آنے کا مقصد بتا دے۔ اس نے بہت خوشی خوشی عالیہ کو فون کیا۔ دوسری طرف فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، نواز بات کر رہا ہوں، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ارے نواز بھائی آپ! دوسری طرف سے آنے والی اجنبی آواز نے اسے چونکا دیا۔ آپ! اس نے جھلنے والی نظروں میں سوالیہ انداز میں کہا۔ میں یونس کی مسز مہرہ بات کر رہی ہوں۔ آپ سنائیے کیا حال ہے؟ پاکستان کب آئے؟ نصرت خالہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے اپنا تعارف کرا کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں، امی کی طبیعت اب بہتر ہے، نواز نے بتایا۔ شکر الحمدللہ، نویرہ بولی۔ آپ بتائیں آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ نواز نے پوچھا۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں۔ آپ نے آپی کو فون کیا ہے لیکن وہ گھر پر نہیں ہیں، جلد بازی میں اپنا موبائل یہیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ بیل بج رہی تھی اس لیے میں نے ریسیو کر لیا، نویرہ نے بتایا۔ جلد بازی کس لیے؟ نواز نے پوچھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپی کے دل میں سارے جہان کا درد سمایا ہوا ہے، پہلے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اتنے سال گنوا دیے، آپ کو بھی خوار کیا، آج کل ان کے دل میں کسی اور کا درد سما گیا۔ نویرہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ نواز سمجھا نہیں۔ اب ایک بن ماں کی بچی کو سنبھال رہی ہیں، بچی کی ماں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی ہے تو آپ بھی اس کو ماں کا پیار دے رہی ہیں۔ بچی بھی اب انہیں اپنی ماں کا درجہ ہی دینے لگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی کے ساتھ اس کے باپ کو بھی سنبھالنے بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ بیچارہ بھی تو بہت دکھی اور اکیلا ہے۔ نویرہ نے استہزائی انداز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ نواز کا دماغ یہ سن کر جھنجھنا اٹھا، اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ نواز بھائی آپ نے بہت دیر کر دی ہے، جرمنی جانے سے پہلے ہی آپ کو شادی کر لینی چاہیے تھی۔ نویرہ نے مزید آگ لگائی۔ لیکن میں تو ان کی رضامندی ہی سے گیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ اب صرف ان کی آنکھوں کی سوئیاں باقی رہ گئی ہیں، میری واپسی تک وہ بھی نکل جائیں گی، جب تک ان کا پورا کارواں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ نواز نے کہا۔ وقت، حالات، خیالات، نظریات بدلتے دیر تو نہیں لگتی نا، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نواز نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم لوگوں کے ذہن میں تو عجیب سے خدشات جنم لے رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے خدشات صحیح ثابت ہوں۔ بچی کے لیے ان کے دل میں جو تڑپ اور لگن پیدا ہو گئی ہے، اس سے تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ بچی کی ماں ہی نہ بن بیٹھیں۔ نویرہ نے اپنے لہجے میں فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نواز کے لیے سب کچھ سننا مشکل ہو رہا تھا، اس کا دماغ جھنجھنا رہا تھا۔ میں 1-2 دن میں حیدرآباد آ رہا ہوں کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے بہت چاہت سے فون کیا تھا لیکن اب اسے سب دھواں دھواں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کی باتوں نے تو ان بیچاروں کا دماغ ہی گھما کر رکھ دیا ہوگا، رملہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ نویرہ کے قریب ہی بیٹھی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ ان کا دماغ ہی تو گھمانا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح ہماری بات بن جائے۔ نویرہ بھی ہنس دی۔ ویسے مرد کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی، رملہ بولی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب پتہ نہیں نواز بھائی نے اپنے دماغ کو ایک ہی زاویے پر رکھا ہوا ہے کہ نہیں، نویرہ نے کہا۔ آپی کے آنے سے پہلے ہی ان کے موبائل سے نواز بھائی کی کال اور ساری گفتگو ڈیلیٹ کر دیں، آپی کو کچھ بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے، رملہ نے کہا۔ ہاں کر رہی ہوں، نویرہ بولی۔ کچھ ہی دیر بعد عالیہ آ گئی، جب تک نویرہ سب کچھ ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ نویرہ سے گفتگو کے بعد نواز کے دل میں نئے خدشات جنم لینے شروع ہو گئے تھے، وہ ذہنی طور پر سخت الجھن اور پریشانی کا شکار تھا۔ کیا واقعی عالیہ بدل چکی ہے؟ وہ اسے بھلا کر کسی اور کی طرف مائل ہو گئی ہے؟ اس کا دل یہ بات ماننے پر کسی طور آمادہ نہیں تھا، لیکن نویرہ نے جو کچھ بتایا وہ کیا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بچی کی حد تک تو بات قابل قبول تھی، لیکن اس سے آگے سوچتے ہوئے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سارے خواب ٹوٹ کر بکھرنے والے ہیں، اس کی خوشیوں کے گلستان میں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں گے۔ اس کے دل کی دنیا میں نقب لگ گئی ہے، وہ بے حد پریشان تھا۔ 2 دن بعد وہ حیدرآباد چلا آیا۔ ارے نواز بھائی آپ نے اپنے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی، نویرہ اور رملہ سے اچانک دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں آپ، نہا دھو کر فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے ناشتہ بنواتی ہوں، نویرہ نے کہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے راستے میں ناشتہ کر لیا تھا، وہ بولا۔ ہمیں معلوم ہے آپ کی متلاشی نظریں کسے ڈھونڈ رہی ہیں، تھوڑے توقف کے بعد نویرہ نے کہا۔ نواز خاموش رہا۔ آپی تو وہی ہیں جہاں روز جاتی ہیں، انہوں نے تو برابر والے گھر میں دل لگا لیا ہے، وہ تمہارے بچوں کو بھی بلا بیٹھی ہیں، ان کے ذہن پر تو بس کومل اور اس کی محرومیاں ہی سوار رہتی ہیں، نویرہ نے بتایا۔
نواز چپ چاپ ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اس کا ذہن سخت الجھن کا شکار تھا۔ جب ہی رملہ اپنے موبائل میں لی گئی تصویریں اسے دکھانے کے لیے لے آئی۔ اس نے کومل کی عادت کرنے کے بہانے ان کے گھر جا کر نہ جانے کس طرح موبائل سے 2-3 تصویریں بنا لی تھیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ بچی، اس نے اپنا موبائل نواز کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ تصویر میں عالیہ کومل کو گود میں لیے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے برابر ہی بچی کا باپ مسکراتی نگاہوں سے عالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی نواز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اور تصویریں بھی ہیں، وہ بھی دکھاتی ہوں، رملہ بولی۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، نواز کی آواز لڑکھڑا سی گئی۔ شہزاد صاحب ایک بچی کے باپ ہونے کے باوجود بہت ہینڈسم اور خوش شکل ہیں، نویرہ بولی، اور دولت مند بھی بہت ہیں، رملہ بولی۔ آپی کے منہ سے آپ کا نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ہاں، البتہ شہزاد صاحب کا نام ہر وقت ان کے لبوں پر رہتا ہے۔ نویرہ اور رملہ تاک تاک کر اس کے دل پر وار کر رہی تھیں۔ نواز کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے لیے یہاں بیٹھنا دو بھر ہوا جا رہا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر فوراً واپس جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، مجھے کراچی جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ایسے کیسے؟ ابھی آپ کو آئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ کھانا کھلائے بغیر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، نویرہ میٹھے انداز میں بولی۔ ہاں نواز بھائی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟